ہوش میں آ گیا اور میں نے حکم دیا کہ یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، کہ اے آگ ابراہیم پہ ٹھنڈے اور سالم ہو جا، ایسا نہ ہو کہ ٹھنڈ سے فریز کر رہے ہیں۔ صحیح، تو ابراہیم کے لیے باہر سے شعلے لگ رہے تھے، ابراہیم کے لیے وہ فلاورز کا کام دے رہے تھے، وہ اسے انجوائے کر رہا تھا۔ تو حضرت عمار فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا نار کونی بردم و سلاما علی عمار ابن یاسر کما کنت علی ابراہیم۔ حضرت عمار فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی وقت میں نے محسوس کیا کہ آگ نے جلانا چھوڑ دیا، اور اس کے بعد اگر میرے مالک مجھے ڈال بھی دیتے تو مجھے کوئی تکلیف نہ ہوا کرتی تھی، آگ مجھے تکلیف نہ دیتا۔ اور یہ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے پاس آتے تو ایک بار اسے کہہ دیا، بہت بڑے بڑے لوگ بیٹھے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا عمار، نے کہا جی امیر المومنین، نے کہا آپ ذرا اپنا پیٹھ دکھا سکتے ہیں؟ تو حضرت عمار نے پیچھے سے اپنا قمیص اٹھا دیا، اس کے پورے پیٹھ میں 2 انگلیوں کے برابر جگہ ایسی نہیں تھی جہاں پہ کوئی سوراخ نہیں ہوا تھا، جہاں پہ انگارے نے اسے جلایا نہیں تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہی ایمان ہوتا ہے جو عمار کا ہے، یہی ایمان ہے جو عمار کا ہے۔ قابل احترام بھائی اور بزرگوں، کیوں؟ اس لیے کہ ان کو بصیرت پیدا ہو چکی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے کہہ دیں ہاذہ سبیلی، ڈیلیگیشن سے کہہ دیں ہاذہ سبیلی، یہ جو میں دعوت دے لیتا ہوں یہ میرا طریقہ ہے، یہ میرا راستہ ہے۔ ادعو الی اللہ، میں اللہ کی جانب بلاتا رہتا ہوں، علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، میں بھی بصیرت پر ہوں اور جو مجھے فالو کر رہے ہیں وہ بھی بصیرت پر ہیں۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ الحدیث مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ ایک بار درس میں اس نے فرمایا کہ جب ہم صحابہ کے متعلق پڑھتے رہے کہ یہ تکالیف ہوئی، یہ تکالیف ہوئی، یہ تکالیف ہوئی، تو فرمایا کہ اللہ معاف کر دے، کبھی دل میں آتا کہ شاید تاریخ والوں نے ذرا مبالغے سے کام لیا ہے، کیا ہے؟ ایگزیجریشن سے کام لیا ہے، کیونکہ یہ کام بظاہر تو گوشت پوست کے بنے انسان کے برداشت کے ہیں نہیں، صحیح؟ تو وہ گوشت پوست کے انسان، وہ کوئی لوہے سے تو نہیں بنے تھے۔ تو یہ چیز اس نے کہا، بعد میں جو اپنے اکابر کو دیکھا، حضور شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو، کہ برٹشرز نے حضرت مدنی کو کیا کچھ تکالیف نہیں تھی، تو کہا کہ ہم نے یہ صحابہ کے 1200 ساڑھے 1200 سال بعد کے خادم ہیں جو حضور کے حدیث پڑھاتے ہیں، اس کے پائسوبات میں اس قسم کی تکالیف سے لفظ نہیں آتی، کیونکہ یہ رسول کو پڑھا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو جو رسول کو دیکھے ہوئے تھے ان کے پائسوبات میں کیا لفظ آتی۔ تو قابل احترام بھائی اور بزرگوں، یہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین، ان کی بھی بصیرت پیدا ہو چکی تھی، قرآن کریم نے اس کی توثیق کر دی۔ میں نے ایک کتاب لکھی اردو زبان میں، وہ ابھی چھپنے والی ہے، کہ اصحاب رسول اللہ اور رسول کی نظر میں، اور میں ہمیشہ ایک بات کہا کرتا ہوں، شیخ میکائیل بھی اس کو پروپیگیٹ کرتا رہے گا، کہ صحابہ مسلمان تھے رسول اللہ کی وجہ سے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو اللہ کی طرف دعوت کس نے دی تھی؟ اللہ کا پیغام کس نے پہنچایا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو میں نے کہا کہ وہ مسلمان تھے رسول اللہ کی وجہ سے، اور آج دنیا میں کتنے مسلمان ہیں؟ 1.7 بلین۔ تو میں نے کہا کہ یہ 1400 سال سے دنیا بھر میں جو مسلمان ہیں، یہ مسلمان ہیں صحابہ کی وجہ سے، وہ مسلمان تھے رسول پاک کی وجہ سے، ہم مسلمان ہیں صحابہ کی وجہ سے۔ کیوں؟ ہمیں یہ پیغام کس نے پہنچایا؟ کہ اللہ نے ایک پیغمبر بھجوا دیا ہے، اس نے یہ بات کی ہے، ان صحابہ نے پہنچا دیا، یہ دنیا بھر میں پھیل گئے۔ حجۃ الوداع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روایات مختلف ہیں، 1,24,000 یا 1,40,000، جو بھی ہو، 1 لاکھ بھی اس زمانے کے پاپولیشن کے حوالے سے بہت بڑی تعداد تھی، کیونکہ اس زمانے میں پاپولیشن تو اتنا نہیں تھا، تو 1 لاکھ بھی بہت زیادہ تعداد ہے۔ تو 1 لاکھ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دے دیا، اصل میں وہ خطبہ جو منقول ہوتا ہے، پھر حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 خطبے دے دیے تھے۔ کتنے؟ 3۔ ایک تو 8ویں کو دے دیا تھا، یوم الترویہ،
8ویں کو دیا تھا یوم الترویہ، دوسرا خطبہ دے دیا تھا 9ویں کو یوم عرفہ، اور تیسرا دیا تھا 10ویں کو یوم النحر پہ۔ تو بہت ساری روایات میں ان تینوں کو یکجا کر کے نقل کیا جاتا ہے اور اس کو خطبہ حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفے میں کہہ دیا، حالانکہ اس کے کچھ حصے وہ 8ویں کے ہیں، کچھ حصے وہ 10ویں کے ہیں، لیکن چونکہ حجۃ الوداع تھا تو اس لیے وہ حج کا ہی خطبہ تھا۔ اور اب بھی چاروں ائمہ کے نزدیک 3 خطبے مسنون ہیں وہ حج کے لیے، 8ویں کو، 9ویں کو اور 10ویں کو، کہ اس میں احکام سمجھائے جاتے ہیں۔ خطبے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ احکام سمجھانا۔ 8ویں کو ہم بھی جب وہاں ہوتے ہیں تو اپنے دوستوں حجاج کرام ان کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ بھائی آج ہم نے کیا کرنا ہے اور کل کیا کرنا ہے۔ پھر عرفات میں ہم ٹینٹ میں، کیونکہ یہ بات ذہن میں رکھا کریں، میں نے کتاب لکھی ہے کہ میرے پاس ایک نسخہ تھا، وہ چونکہ قاری عبدالباسط صاحب نیو جرسی والے نے مانگا تھا تو اس کو دے دیا، صحیح۔ تو اینی ہاؤ میں نے ایک کتاب لکھی ہے حج اور عمرہ پر، کیونکہ وہاں پہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ الجھ جاتے ہیں، مولوی حضرات ایک دوسرے کے ساتھ الجھ جاتے ہیں، اور میرے خیال میں کچھ عرب دوستوں کو الجھنے کا کوئی شوق ہوتا ہے، صحیح، ان کو الجھنے کا شوق ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے لیکن سنت تو یہ نہیں ہے۔ تو میں کہتا ہوں آپ کون ہوتے ہیں تاکہ جو ہمیں بتاتے اور سکھاتے ہیں کہ یہ سنت نہیں وہ سنت ہے؟ میں نے کہا جو کچھ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ سنت ہے، صحیح۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ منقول ہے، صحیح، اس کو انالائز کرنا یہ فقہائے امت کا کام ہے، نہ میرا کام ہے نہ تمہارا کام ہے، صحیح۔ جو کچھ قانون ہے وہ کتاب میں لکھا ہوا ہے امریکہ میں، صحیح ہے نہیں؟ قوانین کہاں ہیں؟ کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، صحیح، لیکن ان قوانین کی انٹرپریٹیشن اپلیکیشن کیا ہے؟ میں اور آپ اٹھ جاؤ انٹرپریٹیشن شروع کریں، کون سا کورٹ ہے جو اس انٹرپریٹیشن قبول کر جائے گا؟ وہ سنتے ہیں کس کو؟ اٹرنیز کو۔ وہ کس کو سنتے ہیں؟ اٹرنیز کو، کہ وہ ایکسپرٹیز ہیں، صحیح، اور اٹرنی دونوں جانب سے ایک ہی سیکشن پہ لگے ہوتے ہیں یا ایک ہی آرٹیکل پہ لگے ہوتے ہیں، یس، اکارڈنگ ٹو دیئر اون اپروچ اینڈ فار دیئر اون بینیفٹ، کیونکہ اس نے بھی کچھ ڈالنا ہے جیب میں اور دوسرے نے بھی کچھ ڈالنا ہے جیب میں، صحیح۔ وہ کہتا ہے کہ میں جیت جاؤں اور دوسرا کہتا ہے میں جیت جاؤں، مجھے صحیح ملے، اور وہ کہتا ہے مجھے صحیح ملے، لیکن جب تو ان کو سنتا ہے کیونکہ ایکسپرٹیز ہیں، صحیح۔ تو میں نے کہا کہ بھائی میرے یہ ہم سنیں گے فقہائے امت کو، ہم آپ کو نہیں سنیں گے، صحیح۔ اور فقہائے امت جنہیں امت نے بحیثیت مجموعی اپنے سینے سے لگا دیا ہے وہ 4 ہیں۔ ایک ہے امام ابو حنیفہ، دوسرا ہے امام مالک، تیسرا ہے امام شافعی، اور چوتھا ہے امام احمد ابن حنبل رحمہم اللہ۔ تو میں نے کہا کہ ہم ان کو سنیں گے کہ احادیث کی تطبیق اور اپلیکیشن کیا ہے۔ میں نے کہا کہ آپ بڑے شیخ بن کے اگر میں آپ سے یہ پوچھوں، صحیح، ہم تو کہتے ہیں حدیث صحیح ہے کہ ضعیف ہے۔ میں رات وہاں ساتھیوں سے نیو جرسی میں بات کر رہا تھا، میں نے کہا کہ یہ صحیح اور ضعیف یہ لغت نہیں ہے، this is not a word, this is a term. This is not a word, this is a term. Regarding word, you have to approach a dictionary. کسی ورڈ کا آپ کو معنی نہیں آتا تو آپ کہاں جاتے ہیں؟ ڈکشنری میں جاتے ہیں۔ But regarding a term, you have to approach the authentic authority. کیونکہ ٹرمز آپ کو جو ٹرمز کی ڈکشنری نہیں ہوتی، وہ تو ڈسپرس ہے بکس میں، اس کے تو authentic authorities ہوتے ہیں، کوالیفائڈ علماء ہوتے ہیں۔ میں نے کہا صحیح اور حدیث یہ ورڈز نہیں ہیں، یہ کیا یہ ٹرمز ہیں، اور ٹرمز آپ محدثین سے پوچھیں گے۔ یہ تو عجیب بات ہے، ہم کہتے یہ حدیث صحیح ہے کہ ضعیف ہے، تو میں کبھی کسی سے نہیں کہتا کہ یہ صحیح ہے ضعیف ہے۔ میں نے کہا بھائی میں تو جانتا ہی نہیں کہ صحیح کس کو کہتے ہیں اور ضعیف، تو اگر آپ مہربانی فرمائیں اور صحیح کو ڈیفائن کریں تو مجھے بھی کوئی علمی فائدہ ہو جائے گا، اور پھر میں اس قابل ہوں گا کہ آپ کو بتا سکوں یہ صحیح ہے یا ضعیف ہے، صحیح۔ تو وہ اس طرح کسی آنی بلی بن کر بھاگ جاتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ نہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ وہ تو ٹرم ہے۔ تو میں اسے کہتا ہوں آئے میں آپ کو فری ٹپ دے دیتا ہوں، ادروائز دیر از نو فری لنچ ان امریکہ، لیکن میں آپ کو فری ٹپ دے دیتا ہوں۔ تو وہ کہتا ہے وہ کیا، میں کہتا ہوں یاد کرو کہ صحیح حدیث کے 5 کوالٹیز ہوتے ہیں، ما نقلہ عدل تام الضبط بسند متصل من غیر شذوذ ولا علہ، صحیح۔ میں نے کہا کہ یہ کہتا ہے
شیخ بہت مشکل ہے. تو میں نے کہا اب تو ابھی 30 بن رہے تھے, ابھی تو آپ ایک جملہ بھی نہیں ایجاد کر سکتے. ما نقله عدل تام الضبط بسند متصل من غیر شذوذ ولا علہ. تو پھر میں اسے کہہ دیتا ہوں کہ اب عدل کون ہوتا ہے, پھر میں اسے کہتا ہوں کہ عدل کون ہوتا ہے محدثین کے نزدیک, یعنی وہ راوی جو عدل ہو. اب عدل کیا, میں نے کہا لفظی معنی تو آپ کو کہہ دوں گا, جسٹ انٹیگریٹ اٹ, بٹ what is the definition of عدل according to محدثین. تو میں نے کہا دوسرا ڈیفینیشن دے دیتا ہوں صحیح عدل کا. تو میں اسے عدل کا ڈیفینیشن دے دیتا ہوں اور پھر اسے کہہ دیتا ہوں کہ this عدل is to a great extent different from عدل in a court of law. صحیح کہ وہاں پہ جو وٹنس کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ عدل ہے کہ نہیں ہے, قابل اعتبار ہے کہ نہیں ہے, وہاں پہ ریکوائرمنٹس کیا ہے, علم حدیث کے لیے ریکوائرمنٹس کیا ہے صحیح. تو پھر میں اسے کہہ دیتا ہوں کہ تام الضبط. اب ضبط کیا ہے, یہ دو قسم کے ہیں, بائی میموری اینڈ بائی انسکرپشن اور اسکرائبنگ صحیح. میموری وہ کس قسم کی ہونی چاہیے کسی نیریٹر کے لیے, اگر اس کی میموری اور حافظے میں 10 to 15% کمزوری ہے تو اس کی حدیث کی سٹیٹس اور حیثیت کیا ہوگی محدثین کے نزدیک, کیا وہ ضعیف کنسیڈر ہوگا یا وہ مقبول کنسیڈر ہوگا. اگر 15% سے اس کی میموری کی کمزوری زیادہ ہے تو پھر اس کی کیفیت کیا ہوگی, اور اس کو اگر تائید ملے تو وہ ایلیویٹ ہو جاتے ہیں کس لیول پر. تو وہ آدمی کہہ دیتا ہے کہ بس جی بس اوور فلو ہو گیا, کیونکہ وہ اس کے سر کے اوپر سے بات. تو میں نے کہا بھائی لوگوں کے ساتھ ڈرامے نہ کیا کرو صحیح, اس دین کو ڈرامہ نہ بنایا کرو. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یؤخذ ھذا العلم عمن عرف بالطلب. یہ علم آپ کس سے لیں گے جس کے متعلق یہ آتھینٹک ہو کہ اس نے سال ہا سال اسی میدان میں لگا دیے ہیں. ہم بوڑھے ڈاکٹر کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ ادروائز ایم ڈی کی ڈگری تو ہر ڈاکٹر نے حاصل کی ہوئی ہوتی ہے, لیکن بوڑھے کے پاس اس لیے جاتے ہیں کہ اس کی کلینکل ایکسپیرینس بہت زیادہ ہے. تو میں کہتا ہوں کہ یہاں تو ہم ایکسپرٹ پہ جاتے ہیں صحیح, صرف کوالیفائڈ. اور آپ تو کوالیفائڈ نہیں, آپ نے تو کوئی دین انسٹیٹیوشن 5 دن دیکھا بھی نہیں صحیح, آپ کو وہاں بھی علم مل چکا ہے. یس گاڈ گفٹڈ نالج. Now you know everything more than Abu Hanifa knows or Shafi knows or Malik knows or Ahmad bin Hanbal knows. تو میں نے کہا خدا کا خوف کیا کرو, ہر ایک بندے نے مرنا ہے. تو قابل احترام بھائی اور بزرگ, آپ کو میری باتیں بری تو نہیں لگتی؟ اگر بری لگتی ہیں تو میں بس کرتا ہوں. اللہ آپ کو اور بھی مزے دینے آپ سب کو. تو قابل احترام بھائی اور بزرگوں, میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس نے حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے متعلق یہ کہا کہ لقد اوذوا فی سبیل اللہ ما اوذی احد مثلهم قط. یہ پورے کا پورا خاندان, یہ اللہ کے راستے میں ان کے اتنے دکھ دیے گئے کہ ان کے دکھ کا تصور کوئی دوسرا بندہ کر نہیں سکتا. اب وہ دکھ کیوں اٹھا رہے تھے؟ اس لیے کہ ان کو بصیرت تھی. نبی کریم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, میں جو بات کر رہا ہوں اب مجھے معذرتاً تاکہ توہین کے زمرے میں نہ آئے, یعنی اگر ہم یہ بات کہتے تو اس طرح کہہ دیتے, ہم یہ بات کہتے تو اس طرح کہہ دیتے کہ مجھے کس بولے کتے نے کاٹا ہے, مجھے کس بولے کتے نے کاٹا ہے کہ میں یہ بات کر رہا ہوں, میں اپنے پاؤں پہ کلاڑا مار رہا ہوں, لیکن اس کے پیچھے کوئی چیز ہے جو مجھے مجبور کر رہا ہے. تو قابل احترام بھائی اور بزرگوں, میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کرنے یا دعوت دینے سے پہلے مکہ کے اندر کتنے سال گزارے تھے؟ جی 40 سال. کتنے؟ اس کا بچپن اہل مکہ نے دیکھا تھا, اس کا لڑکپن اہل مکہ نے دیکھا تھا, ٹینیجر لائف اور ٹائم وہ بھی اہل مکہ نے دیکھا تھا, جب جوان ہوئے وہ بھی دیکھا تھا, جب پرفیکٹ مین بن گئے وہ بھی دیکھا تھا. یہ سارے سٹیجز ان کے سامنے تھے صحیح, اور انہیں کوئی خواب میں ان کو مشہور نہیں کیا کہ یہ الصادق الامین ہے. مکمل ہوش و حواس کے ساتھ 100% without any reservation by anyone in the entire الجزیرہ, کسی کی ریزرویشن نہیں تھی اس میں. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ذکر کرتے تھے پورے الجزیرہ میں تو کوئی محمد کے نام سے یاد نہیں کرتا تھا. قالہ الصادق الیمین, کس نے کہا؟ الصادق الامین نے کہہ دیا. آپ کو تو یہ بات علماء حضرات نے
شیخ میکائیل نے سنائی ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبوت ملنے سے پہلے جب آپ کی عمر تھی 35 سال، کیونکہ آپ کو نبوت ملی 40 سال کی عمر میں، جب آپ کی عمر تھی 35 سال، تو 35 سال کی عمر میں بیت اللہ شریف کی تعمیر کا ارادہ ہوا، کیونکہ بارشوں نے، سیلاب اور فلڈ نے اس کو اڑا دیا تھا۔ اہل مکہ جمع ہو گئے کہ اللہ کے گھر کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کا یہ گھر، یہ تاریخ میں 10 بار تعمیر ہو گیا۔ کتنی بار؟ 10 بار تعمیر ہو گیا۔ In brief, let me tell you, first of all, it was built by the angels. At that time, the human was not born and created. اس وقت انسان پیدا نہیں ہوئے تھے۔ اسی جگہ پہ یہ بیت اللہ کس نے بنا دیا؟ فرشتوں نے بنا دیا۔ پھر دوسری تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے کی۔ تیسری تعمیر یہ حضرت شیس ابن آدم نے کی۔ حضرت شیس ابن آدم حضرت آدم کی اولاد میں سے ہے، بچوں میں سے ہے اور ہے پیغمبر، اور اس کی قبر ہے بابل میں جہاں سے حضرت ابراہیم تھے علیہ السلام۔ بابل زون میں جب آپ عراق میں ٹریول کر رہا تھا تو یکایک مجھے پتہ نہیں تھا، تو یکایک مجھے سائن بورڈ نظر آیا، بہت بڑا سائن بورڈ تھا، اور وہ لگا ہوا تھا ذریح النبی شیس ابن آدم علیہ السلام۔ تو میں نے وہ اپنے ٹیکسی ڈرائیور سے کہہ دیا کہ این ذریح شیس، فقال قریب من الشارع، فقلت تفضل، مجھے لے جائے وہاں۔ تو anyhow شیس ابن آدم علیہ السلام نے اس نے تعمیر کر دی۔ حضرت شیس علیہ السلام کے بعد چوتھی تعمیر جس کا قرآن نے تذکرہ کر دیا ہے، ابراہیمی تعمیر۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، تو یہ چوتھی تعمیر ہے، ابراہیم کی تعمیر علیہ السلام۔ اس کا تذکرہ اس لیے ہوا کہ نبی کریم علیہ السلام کے فرسٹ ایڈریسز تھے کون؟ عرب۔ کون؟ عرب۔ اور جو عرب اس کے فرسٹ ایڈریسی تھے، they were the progeny of ابراہیم علیہ السلام، they were the offspring of ابراہیم۔ وہ کلیم کرتے تھے ہم کس کی اولاد سے ہیں؟ ابراہیم کی اولاد سے۔ صحیح؟ تو اللہ کریم نے مرکز توحید کا تذکرہ کر دیا تھا کہ ابراہیم بھی موحد تھے، مرکز توحید کی تعمیر بھی اس نے کی تھی۔ یہ آپ لوگوں میں شرک کے یہ اندھیرے کہاں سے آ گئے؟ کیونکہ بچہ جب باپ کے نقش قدم پر صالح باپ ہوتا ہے، صالح، تو اس کے نقش قدم پہ نہیں چلتا تو لوگ کہتے ہیں ناخلف بچہ ہے۔ یہ کہتے ہیں یہ ناخلف بچہ ہے۔ یہ باپ کے نقش قدم پہ، باپ کتنا شریف آدمی تھا، کتنا صالح آدمی تھا، کتنا کوآپریٹو آدمی تھا، یہ تو شر ہی شر ہے۔ صحیح؟ تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ آپ لوگ تو شر ہی شر ہیں، آپ کا ابراہیم سے کیا رشتہ ہو سکتا ہے؟ صرف genealogical relation means nothing. Why you do not follow Ibrahim? Why you do not go on his footsteps? So anyhow, my dear respected brothers, میں بات یہ کر رہا تھا کہ چوتھی تعمیر کس نے کی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ پانچویں تعمیر یہ قبیلے نے کی، یمن کی، جس کا نام ہے جرہم، قبیلہ جرہم، and they are the first who started residing and living there in Mecca۔ کیونکہ اس قبیلے سے پہلے مکہ میں کوئی رہنے والا نہیں تھا، یہ تو ڈیزرٹ تھا۔ اس میں اس سارا میں صرف ایک بیت اللہ کھڑا تھا۔ لوگ آتے حج کے لیے، عمرے کے لیے، اسفار پہ جاتے تو 2-3 دن کے لیے ٹھہر جاتے تاکہ وہاں طواف اور عبادات کریں، پھر آگے چلے جاتے۔ حضرت ابراہیم نے اپنی بیوی حضرت ہاجر اور اپنے نوپیدا بچے حضرت اسماعیل کو یہاں لا کے چھوڑ دیا۔ اب واقعہ تو آپ کو علماء نے بتا دیا ہوگا کہ اسماعیل کی ہیل کے قریب اللہ نے پانی نکالا۔ اب پانی ہوتی ہے زندگی۔ ابھی مجھے شیخ میکائیل بتا رہا تھا کہ کیپ ٹاؤن کا پانی ختم ہو گیا، جنوبی افریقہ میں کیپ ٹاؤن کا پانی۔ اِنَّ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، ہم نے ایسے بے قدری کی طرح پانی کا استعمال کیا کہ اللہ کے نعمت اور رحمتوں کے خزانے اب وہ ختم ہو رہے ہیں۔ اِنَّ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بقدر۔ اور یہ اتنی بڑی نعمت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کی کیا اہمیت ہے شریعت میں، اس کی اہمیت آپ نماز سے معلوم کر سکتے ہیں۔ نماز کی کیا اہمیت ہے؟ ایمان کے بعد سب سے اہم ترین عمل کیا ہے؟ نماز۔ نماز کیسے ادا کی جاتی ہے؟ آپ کو وضو کرنا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جب وضو کریں
تو پانی کے استعمال میں اسراف نہ کرے. وَلَوْ كُنْتَ عَلَى شَطِّ نَهْرٍ جَارٍ, اگر آپ دریائے دجلہ اور دریائے فرات کے کنارے بھی آپ وضو بنا رہے ہیں, لیکن ایکسٹرا یوز از ناٹ الاؤڈ. ہم کتنی بے دردی سے اللہ کی اس نعمت کا استعمال کر رہے ہیں. یہ تو ان سے پوچھو کہ جہاں پہ ختم ہو گیا کہ پانی کی کیا قدر قیمت ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون. اللہ کریم فرماتے ہیں یہ کافر لوگوں نے یہ نہیں دیکھا نہیں سوچا کبھی. اولم یرا, یہ شیخ میکائیل مجھے کہہ رہا ہے اشاروں میں کہ یہ رؤیت بصری نہیں ہے, یہ رؤیت قلبی ہے, تو یا رؤیت علمی ہے کہ اولم یر الذین کفروا, وہ لوگ جو کافر ہو چکے ہیں انہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا ان السماوات والارض کانتا رتقا, کہ یہ آسمان اور زمین ایک ایٹم کی طرح اس طرح جڑے ہوئے تھے. ففتقناہما, ہم نے اس کو بلاسٹ کروا دیا. کیا کروا دیا؟ بلاسٹ کروا دیا. سائنسدان کہتے ہیں بگ بینگ سے آیا. صحیح, تو ہم کہتے ہیں بگ بینگ کہاں سے آیا, کہتے ہیں مدر ایٹم سے آیا. تو ہم کہتے ہیں مدر ایٹم کہاں سے آیا, کیونکہ وہ تو فزسٹ ہیں. صحیح, تو وہ تو فزیکل دنیا سے آگے بڑھ نہیں سکتے, تو کہتے ہیں بس مدر ایٹم سے دنیا پیدا ہو گئی. وہ بگ بینگ ہو گیا, بگ تھیوری, اور دنیا ہمارے وجود میں آئی کیونکہ ان کے پاس گائیڈنس نہیں, اور وہ ان کا تو میدان ہی فزکس ہے. صحیح, جب ہم ان کو میٹا فزکس میں لے جانا چاہتے ہیں کہ بھائی آئیں آپ کو ایک دوسری دنیا کی سیر کرواتے ہیں, وہاں آپ کے ہوش اڑ جائیں گے. صحیح, لیکن وہ اس میدان کے لوگ نہیں. تو عصر کے نابغہ اور جینیس, عصر کے نابغہ اور جینیس جو 2-4 مہینے پہلے وفات پا گئے, مر گئے. اسٹیون ہاکنگ ہے, پوری دنیا اس کو جانتی ہے, اور آپ یہ سلیکٹڈ آدمی تو یقیناً جانتے ہوں. تو اسٹیون ہاکنگ, اس نے کہا کہ میں نے بہت ریسرچ کی, مجھے خدا نہیں ملا. تو ہم کہتے ہیں آپ کا فیلڈ تھا فزکس, تو فزکس میں خدا نہیں ملتا, یہ تو میٹا فزکس میں مل جاتا ہے. یہ فزکس میں ملتا ہے, میٹا فزکس میں میٹا, کیونکہ فزکس تو مخلوق ہے. آپ مخلوق کے اندر خالق کو ڈھونڈنا چاہتے ہیں. صحیح, مخلوق میں خالق بنتا ہے. مشرکین نے مخلوق کو خالق بنا دیا تھا یا اس کا شریک بنا دیا تھا, ان کی دنیا اور آخرت تباہ و برباد ہو گئے. تو ہم کہتے ہیں آپ ذرا ستاروں سے آگے, جہان اور بھی ہیں. ستاروں سے آگے, اب ہمارے علامہ نے کہا کہ ستاروں سے آگے جہان اور بھی ہے. ابھی عشق کے امتحان, آپ سارے عاشق لوگ ہیں, جانتے ہیں کہ ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. تو قابل احترام بزرگوں, میں عرض یہ کر رہا تھا, آپ میرے قریب بیٹھے تھے, اب دور گئے, مجھ سے ناراض تو نہیں ہوئے؟ اچھا نہیں, صحیح ہے. میں نے کہا کہ اگر میں نے کوئی غلط بات کی, صحیح ہے. اللہ ہم سب کو خدمت کا موقع دے, موقع کیا دے, بس یہ سعادت دے دے. Anyhow, take my joke as joke. You know that. I'm not too much serious person. I'm very jolly. مجھے تو جب یہ ہوم لینڈ سیکورٹی والے بہت تنگ کرتے تھے. صحیح, پہلے تو یہ انٹیلیجنس والے FBI اور CIA والے ہر وقت گھر پہ موجود رہتے ہیں 9/11 کے بعد. کیوں؟ میرے پرانے زمانے کے لوگ میں اس کو ڈھونڈتا رہا. صحیح, تو یہ جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں, ادھر ڈوبے ادھر نکلے اور ادھر ڈوبے ادھر نکلے, تو میں اس کو یہاں لانگ آئیلینڈ میں ڈھونڈتا رہا. یہ مجھے مدینہ میں ملا. تو رات یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کو کیسے پتہ لگا؟ میں نے کہا دیکھیے میں رجال الغیب میں سے ہوں, میں نکالتا ہوں اپنے دوست کے کہ وہ اس وقت کہاں ہے. میں نے ریڈار لگایا ہوا ہے, تو میں نے کہا میں نے آپ کو پکڑا مدینہ منورہ میں. تو اینی ہاؤ اس نے کہا میں پہنچ چکا ہوں. اینی ہاؤ, تو قابل احترام بھائی اور بزرگوں, میں عرض یہ کر رہا تھا لم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے. تو سائنسدان کہتے ہیں بگ بینگ تھیوری. صحیح, کہاں سے آ گئی, کیسے, ہاؤ اٹ ہیپن. تو کہتے ہیں مدر ایٹم. ہم کہتے ہیں ویئر فرام دا مدر ایٹم ایگزسٹڈ. تو کہتے ہیں, تو اسٹیفن نے بھی کہہ دیا کہ مجھے خدا نہیں ملا. تو میں نے کہا آپ کو مل ہی نہیں سکتا. اس نے کہا مجھے خدا نہیں ملا. تو میں نے کہا آپ کو مل ہی نہیں سکتا, اس لیے کہ آپ فزکس کے میدان سے آگے جا نہیں رہے, ابھی تک آپ نے ٹکٹ نہیں لیا. آئے آپ کو ٹکٹ تمہارے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, پھر آپ کو فری بورڈنگ سیٹ دے دیں گے اور بورڈنگ پاس دے دیں گے, پھر آپ کو چکر لگوائیں گے کہ چلو میٹا فزکس میں چلے جاتے ہیں تو آپ کو خدا نظر آئے.
اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما. اور فتق لاسٹ ہے ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. اور اللہ کریم نے فرمایا پانی ہی سے میں نے ایوری لیونگ انٹیٹی کو کریٹ کر دیا. لیونگ انٹیٹی کیم ویئر فرام دا واٹر, کیونکہ لائف سورس ہے کیا واٹر اور پانی. وجعلنا من الماء كل شيء حي. تو اللہ کریم نے پیچھے گلا کر دیا. کیا کر دیا؟ ہم اس کو تفسیر کی زبان میں شکوا کہتے ہیں, صحیح, اپنی اردو زبان میں اس کو کہتے ہیں گلا کرنا, کہ اس نے گلا کر دیا. کہ اللہ کریم فرماتے ہیں ایوری لیونگ انٹیٹی آئی ہیو کریٹڈ فرام واٹر. صلی اللہ فرماتا افلا یؤمنون, پھر بھی یہ لوگ ایمان نہیں لاتے. یہ دیکھیں گلے کا انداز, صحیح. ہم اصول الفقہ میں اس کو کہتے ہیں دلالت حال المتکلم. کیا کہتے ہیں؟ دلالت حال المتکلم. میں نے کتاب اب لکھی ہے عربی میں کوئی 350 صفحات کے اصول الفقہ پہ, تو وہاں پہ دلالت حال المتکلم کا ایک چیپٹر لکھا ہوا ہے. تو اللہ کریم فرماتے ہیں افلا یؤمنون. اب میری باڈی لینگویج کو دیکھیں تو اس جملے کی سمجھ آ جائے گی. افلا یؤمنون, اللہ کریم فرماتے ہیں میں نے سارے لیونگ انٹیٹی زندگی پیدا کر دی پانی سے. پانی سے پہلے میں نے بگ بینگ کر دیا. میں نے آسمان اور زمین کو ایک دوسرے سے علیحدہ کر دیا. آسمان وہاں اور زمین یہاں, اور درمیان میں پانی اوپر آیا. اسی پانی سے میں نے لیونگ انٹیٹیز کو پیدا کر دیا. اللہ کریم افلا یؤمنون, پھر بھی لوگ ایمان نہیں لاتے. یعنی کوئی ہوش و حواس کی بات ہے. افلا یؤمنون, پھر بھی ایمان نہیں لاتے. تو میں نے کہا کہ پانی اتنی بڑی نعمت ہے, لیکن اللہ کریم نے فرمایا دنیا ساری وہ بیسیکلی came into existence physically from what? From hydrogen. From what? From hydrogen. And then the hydrogen, yes, it created how many things? 6. How many? 6. What is that? Nitrogen, carbon, oxygen, phosphorus. Okay. تو یہ چیزیں, اور پھر وہاں پہ بہان میں عناصر اور ایلیمنٹس وہ وجود میں آئے. صحیح. 92 کیا 92 اسی آج تک سائنس نے معلوم نہیں کیا کوئی 93 بھی ہے. میں نے اپنی کتاب میں لکھا, ایک کتاب میں نے لکھی ہے, وہ ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم. علامہ نے, علامہ تو فلسفی آدمی تھے رحمت اللہ علیہ, تو اس نے کہا کہ کیا شان احمدی کے چمن میں ظہور ہے, ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے. میں مدت تو اس پہ سوچ رہا تھا کہ علامہ کیا کہہ رہا ہے. فلسفی آدمی جس نے اسے بے تکی تو نہیں اڑائی ہے. کبھی کبھار فلسفے بے تکی بھی اڑا دیتا ہے. فلسفے میں آدمی کبھی کبھار ادھر ادھر بھی چلا جاتا ہے, کوئی غلط ایگزٹ لے لیتا ہے. کیا لے لیتا ہے؟ غلط ایگزٹ لے لیتا ہے. علامہ نے بھی ایک بار غلط ایگزٹ لے لیا تھا, صحیح. اور وہ ایک ایسی تاریخ گلی میں اندر گھسا کہ خدا کی انکار پہ جا پہنچا. کیوں فلسفی جب بھٹک جاتا ہے تو بھٹک ہی جاتا ہے, صحیح. وہاں سے ہو کے آ گیا جرمنی اپنے ایڈوائزر کے پاس, جس کی نظارت میں اس نے پی ایچ ڈی کی تیسری لکھی تھی. اس کے ساتھ ڈسکس کر دیا. اس نے کہا کہ میرے مشرف نے, عربی میں کیا کہتے ہیں مشرف, صحیح, انگریزی میں کیا کہتے ہیں ایڈوائزر آف تھیسس. تو ایڈوائزر نے مجھے مطمئن نہیں کیا. اس نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ برٹن چلے جائیں, اور جہاں سے میں نے کیمبرج سے پی ایچ ڈی کی ہے, تو میرے ایڈوائزر اب بوڑھے ہیں لیکن ابھی تک زندہ ہیں اور بہت بڑے فلاسفر ہیں, تو شاید آپ کے سوال کا جواب وہاں مل جائے گا. تو کہا میں برٹن آیا, شیخ الشیخ کے پاس. کس کے پاس؟ شیخ دکتور الدکتور. کس کے پاس؟ دکتور الدکتور کے پاس آیا, شیخ الشیخ کے پاس. شیخ الشیخ بھی مجھے مطمئن نہ کر سکا اور کہا کہ میں جہنم کا ایندھن بننے والا تھا, کیونکہ خدا سے انکار, نتیجہ کیا؟ جہنم کا ایندھن بننا. تو جہنم کا ایندھن بننے والا تھا. واپس گیا ہندوستان, اور میری دن رات ایسی کھرب میں گزر رہی تھی کہ یہ میں کہاں پھنسا. اپنے کو مطمئن بھی نہیں کر پا رہا تھا, کیونکہ فلسفی وہ اپنے کو مطمئن نہیں کر پا سکتا. میں ابھی رات ساتھیوں سے جس سے بات کر رہا تھا, میں نے کہا کہ فلسفے کا فادر مانا جاتا ہے آج کی دنیا میں کون؟ نو, ساکرٹی. کیونکہ شیخ ایک ہوتا ہے شیخ, ایک ہوتا ہے شیخ کا شیخ, اور ایک ہوتا ہے اس کا شیخ, صحیح. تو شیخ ہے ساکرٹی, اس کے شاگرد افلاطون پلیٹو, اور اس کا شاگرد what you said ارسطاٹل ارسطو. تو anyhow
یہ جو بڑے شیخ تھے، میں نے انہیں کہا کہ ساکرٹی نے کبھی عمر پر ایک صفحہ بھی خود نہیں لکھا. وہ تو یہاں لانگ آئیلینڈ کی کسی چوک پہ آ جاتا، بیٹھ جاتا، لوگ اس کو ڈھونڈتے رہتے کہ بابا کہاں ہے، کیونکہ جہاں علم ہو تو وہاں، جہاں پہ گلستان ہوتا ہے ہنی بیز جمع ہو جاتی ہے وہاں، کہ نہیں جمع ہوتی؟ فروٹس پہ آپ پہنچتے کہ نہیں؟ کیونکہ ان کا نیویگیشن سسٹم اتنا مضبوط ہے. کس کا؟ ہنی بیز کا. اللہ کریم فرماتے ہو اوحى ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. اس کے پیچھے فكلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس. اللہ کریم فرماتے میں نے انسپائر کر دیا ہے. کل میں پڑھ رہا تھا پرسوں علامہ اقبال سے، اس کے ایک ٹیچر نے کہہ دیا، برٹش ہوتا، کہ علامہ یہ آپ مسلمانوں کا عقیدہ ہے محمد رسول اللہ کے متعلق، ہاں وہ پیغمبر ہوں گے، لیکن جو آپ کی کتاب ہے قرآن، جو آپ کی کتاب قرآن، اس کا مفہوم محمد کو انسپائر کیا گیا تھا یا اس کے الفاظ انسپائر کیے گئے تھے؟ تو علامہ نے کہا کہ حدیث کا تو مفہوم انسپائر کیا گیا تھا، حضور نے اپنے الفاظ کے قالب میں ڈالا، لیکن قرآن کے الفاظ انسپائر کیے گئے تھے. تو جو پروفیسر تھے اس نے کہا یہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر، یہ بیرسٹر صاحب جو یورپ سے پڑھ کے آئے ہیں، یہ پی ایچ ڈی صاحب جو جرمنی سے پی ایچ ڈی کر چکے ہیں، جرمنی سے پی ایچ ڈی کر چکے ہیں، لیکن بہت بڑا دخل تھا علامہ کی شخصیت بنانے ملا صاحب کا. یہ ملا جو ہے بیکار چیز نہیں، بڑی کام کی چیز ہے. ملا جو ہوتا ہے نا، ہاں ملا، یہ بڑی کام کی چیز ہے. لوگ ایسے اس کو کوئی بیکار قسم کی چیز سمجھتے ہیں. میں نے کہا اس علامہ کو بنایا جرمنی نے نہیں، اس کو بنایا برٹن نے نہیں، اس کو جو بہت بڑا علامہ بنایا تو مولوی میر حسن کاشمیری نے بنا دیا. وہ کہتے ہیں کہ مجھے تراشا اور خراشا مولوی میر حسن کاشمیری نے، اور اس لیے اس کے علمی مقام پر جب انگریز حکومت نے علامہ کا سرخہ خطاب دینا چاہا اس نے انکار کر دیا. اس نے کہا کہ میں تو بنایا گیا ہوں، بنانے والے کو بھی کچھ ہونا چاہیے. اس نے کہا بنانے والا کون ہے؟ انہوں نے کہا مولوی صاحب، مولوی میر حسن کاشمیری. انہوں نے کہا اچھا تو آپ کا، اس نے کہا میرا شرط یہ اس کو کوئی خطاب دے دے تو پھر میں قبول کر دوں گا، ادروائز آئی ریفیوز اٹ. بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی بات ہے. تو انہوں نے مولوی میر حسن کاشمیری کو خطاب دیا شمس العلماء کا، ایک ٹائٹل ہوتا ہے نا گورنمنٹ کی طرف سے. تو پھر علامہ نے سر کا خطاب قبول کر دیا. وہ کہتے ہیں کہ مولوی میر حسن فارسی اور عربک میں ایسی مہارت رکھتے تھے کہ وہ آپ کو پڑھاتے وقت آپ کے بدن کے اندر نہیں، آپ کے روح کے اندر گھس جاتے ہیں، اور وہ پرنٹ کرواتے جو کچھ پڑھاتے آپ کے روح کے اندر. صحیح. اور میں پرسوں ایک فلسفی کی بات سن رہا تھا، اس نے کہا کہ جو چیز روح کے اندر سرایت کر جائے وہ بڑھاپے میں اور الزائمر کے وقت بھی آدمی نہیں بولتا. وہ الزائمر کو یا ڈیمنشیا کا شکار بھی ہو جائے وہ بات اسے یاد رہتی ہے، کیونکہ الزائمر اور ڈیمنشیا اس سے بدن متاثر ہوتا ہے، اس سے بدنی دماغ متاثر ہوتا ہے، روح متاثر نہیں ہوتا اس سے، کیونکہ وہ ہے بدنی بیماری، روحانی بیماری نہیں ہے. بات ذہن میں آتی ہے کہ نہیں؟ یہ کوئی اوپر تو نہیں گزرتی. صحیح. کیوں میں فلسفے کا طالب علم ہوں تو اس لیے اس قسم کی اونٹ پٹانگ باتیں کرتا رہتا ہوں. اینی ہاؤ، تو قابل احترام بھائی اور بزرگوں، میں عرض ہی کر رہا تھا کہ علامہ اقبال مرحوم وہ فرماتے ہیں کہ میں واپس چلا گیا، اب اس تک ودوں میں تھا خداوند مجھے بچائے رکھے. اس نے کہا کہ یہاں بھی مجھے لگام لگ جاتے کہ میں اس کو بلا بھی رہا ہوں، مانتا بھی نہیں. اس کے وجود کے حوالے سے میرے خدشات ہیں اور کہتا ہوں خداوند مجھے بچائے رکھے. تو اس نے کہا بات بنتی نہیں تھی. انجمن حمایت اسلام لاہور کا بہت بڑا ادارہ ہے، اب بھی ہے، بہت سارے تعلیمی ادارے بھی چلاتے ہیں. کہتے ہیں کہ اس کے صدر صاحب نے آ کے مجھے دعوت دی اور پیغام بھی دیا کہ اس سال بڑھاپے کے باوجود دارالعلوم دیوبند کے محدث اعظم بخاری زمان امام العصر علامہ انور شاہ کاشمیری نے ہماری دعوت کو شرف قبولیت دی ہے کہ وہ آئیں گے. تو علامہ صاحب آپ اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالیں گے تاکہ آپ اجتماع میں
اس نے کہا میں تو ضرور آؤں گا، اس بندے کا تو میں نام سنتا رہتا ہوں کہ یہ تو واقعی لائبریری ہے. یہ کیا ہے؟ یہ تو دارالعلوم دیوبند کی واقعی لائبریری ہے. آپ کسی بھی فن میں کوئی بھی بات کرے، یہ تھوڑی دیر کے لیے سر نیچے کر کے پھر اس طرح اٹھائے گا. امام راضی نے ایک کتاب لکھی ہے اس نام سے. میں گیا تھا آج سے کوئی 30 سال پہلے جامعہ ازہر، وہاں کی لائبریری میں اس کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا. اس کے کاغذ کی رنگت بادامی رنگت تھی اور سائیکلو سٹائل قسم کی کتابت سے اس کی کتابت کی گئی تھی. اس کے صفحہ نمبر فلاں پر جو میری پکچرائز میموری مجھے بتاتی ہے، صفحہ نمبر فلاں پر اور سطر نمبر فلاں سے سطر نمبر 100 تک یہ ایشو اس نے ڈسکس کر دیا ہے. اور عبارت میں تھوڑے کچھ کاما کولن سیمی کولن کا فرق ہو جائے گا، تھوڑے بہت حرکات کا ہے، اسٹاپ کا ہے، پیریڈ کا، لیکن عبارت اس کی یہ تھی. پھر اگر آپ کو وہ کتاب کہیں ملے تو وہاں سے کریکٹ کروا دیں. کہتے ہیں کہ بعد میں علماء اس کو دیکھ لیتے، وہ کہتے ہیں حضرت وہاں تو کولن اور سیمی کولن کا بھی کوئی فرق نہیں ہے. میں نے کہا بس مسئلہ یہ ہے کہ بوڑھے ہو گئے نا، ایسا نہیں کہ کچھ بوڑھ چکے ہوں. اینی ہاؤ، تو قابل احترام بھائی اور بزرگوں، وہ کہتے ہیں کہ میں مقررہ وقت پر صدر صاحب کے بنگلے پر جا پہنچا لاہور میں. میں نے کہا جی علامہ صاحب کب آئیں گے؟ اس نے کہا پہنچے ہوئے ہیں، لیکن آرام کے لیے ایک کمرہ دیا ہے. لیکن میں دیکھتا ہوں کہ وہ اٹھ گئے ہیں، تو اس نے واپس آ کے بتا دیا کہ علامہ صاحب تو اٹھ گئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں مجھے لے گئے. جب دروازہ کھولا وہ اندر داخل ہوا اور داخل ہوتے اس نے کہا جی حضرت یہ ہمارے علامہ اقبال صاحب آپ سے ملنے تشریف لائے. اس نے کہا کہ اس بڑھاپے میں اس آدمی نے وہ فوراً اٹھے. میں نے کہا حضرت آپ بیٹھ جائیں، میں قدم بوسی کروں اس طرف سے. نہیں آپ کو میں پڑھتا رہتا ہوں، آپ کے لیے دعائیں بھی کرتا ہوں. اللہ کریم علم و عمل کی مزید ترقی نصیب فرمائے. علامہ فرماتے ہیں کہ فوراً میرے ذہن میں ایک حدیث وہ اس طرح جس طرح کیسٹ گھوم پھرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار صحابہ نے پوچھا ای الاصحاب خیر. ساتھی ہوتے ہیں بہت زیادہ، ساتھی ہوتے ہیں بہت زیادہ، دوست بھی ہوتے ہیں. کچھ دوستوں میں اچھے ہوتے ہیں، کچھ کبھی کبھار برے بھی مل جاتے ہیں. اللہ بروں کی صحبت سے بچائے رکھنا. تاتوانی دور باش از یار بد. مولانا فرماتے ہیں کہ تاتوانی دور باش از یار بد، یار بد بدتر بود از مارے بد. مارے بد تنہا تورا بر جا زند، یار بد بر جانو بر ایما زند. کہ جب تک بس چلے تو آپ برے دوستوں کی صحبت سے بچیں، کیونکہ برے دوست کی صحبت یہ کوبرا سے زیادہ خطرناک ہے. کوبرا تو جانتے ہیں، اسنیک بڑا پوائزنس ہے، صحیح. اور یہاں کا سب سے خطرناک اسنیک وہ جو جمپ مارتا ہے، نو اسمارٹ ون وچ جمپس، ہاں ریٹل صحیح. تو آپ کے ریٹل اسنیک سے بڑا خطرناک ہے. وہ کہتے ہیں کہ مارے بد تنہا تورا پر جا سنا،